آپ ٹھیک ہے سادان؟ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا ریلنگ پر ہاتھ جمائے حویلی کا بیرونی احاطہ دیکھ کر کسی کربناک سوچ میں غرق تھا، جب کندھے پر ایک تشبیہ سا احساس محسوس ہوا اور وہ ایک نسوانی آواز پر پلٹا تو کومل ملائم سے لہجے میں تسلی ملائے سامنے کھڑی اس کی طرح دکھی سی تھی۔ بھلے سادان حویلی گم رہا تھا، مگر کومل اور وہ نہ صرف اچھے دوست تھے بلکہ دونوں کا ہم مزاج ہونا دونوں کو ایک دوسرے کا بہت اچھا ہمدرد بناتا تھا۔ وہ جو کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، یہ واحد کومل تھی جس کو انکار نہ کر سکا، تبھی پلٹ کر تلخی سے گردن موڑے ہنوز باہر کی مردہ فضا پر نظریں جمع کیا۔ ٹھیک ہوتا تو تمہیں یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ نہیں ہوں ٹھیک، میرا دماغ عجیب کشمکش میں ہے۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ میں حقیقی صدمے میں ہوں۔ کومل پیاری سی سیاہ آنکھوں والی شفیق سے مسکرائے نین نقش رکھتی تھی، بھلے وہ کوئی شوخ حسینہ نہ تھی مگر صورت کی بھلی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کرمان حق جیسی بلند سیرت رکھتی تھی۔ پریشانی اور تکلیف کی بات تو ہے، لیکن کیا کریں، نہ ہی ہم اللہ پاک کے فیصلوں کے آگے اعتراض کا حق رکھتے ہیں اور نہ ہی ان فرسودہ روایات کو انکار کی جرأت کر سکتے ہیں۔ خود کو ایسا ذہنی دباؤ کا شکار مت کریں سادان کہ آپ سچ اور جھوٹ کے اس جال میں پھنس کر کوئی ناانصافی کر جائیں۔ سادان، جو واقعی اس وقت سخت اکتایا ہوا اور افسردہ لگتا تھا، کومل کی اس بات پر سرعت سے اس کی سمت مڑا جو اسے ایک اچھا اشارہ فراہم کر گئی تھی، مگر سادان کا دماغ تھا کہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ ابھی وہ سنبھل ہی نہیں پایا تھا کہ کومل سے کچھ پوچھتا۔ عاقل، جو ہانپتا ہوا دروازے سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، ساتھ ہی زنانہ خانے سے فلک شگاف چیخ پر خود سادان اور کومل نے پریشانی سے عاقل کو دیکھا جو یوں تھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی حویلی میں سادان کا خاص ملازم بن کر آیا تھا اور ایسی دردناک سفاکی دیکھ کر وہ صدمے میں سیدھا یہاں ہی دوڑ آیا۔ سادان نے آگے بڑھ کر فکرمندی سے عاقل کے پھٹے تاثرات جانچ کر سوالیہ نظریں مرکوز کیں۔ سائیں، وہ لوگ اس لڑکی کو گرم سلاخ سے داغ رہے ہیں سائیں، وہ بہت تڑپ رہی ہے سائیں، یہ ظلم روک لیں۔ عاقل کی روتی پھٹی آواز سے مزین التجا پر سادان خود پتھر ہوا اور یہی تاثر کومل کا تھا۔ وہ دونوں ہی پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے نیچے پہنچے تو دور سے کسی کی تڑپتی چیخیں سنائی دینے لگی تھیں۔ یا اللہ، یہ درندے کہیں کے! سادان، جو بہت معذب تھا، ایسے ظلم پر تمام تر اختیالات بھولے دھاڑ کر کوارٹرز کی سمت لپکا۔ کومل اور عاقل بے قراری سے سادان کے بے تاب سبک رو قدموں کی پوری راہبری کر رہے تھے۔ چیخیں مزید قریب سنائی دیں اور پھر سادان نے پوری طاقت سے اس بند دروازے کو دھکا دیا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ انجیل بیگم، جو اس ستم کا فریضہ سلطانہ اور فیضاں کو دے کر جا چکی تھی، وہاں موجود نہیں تھیں۔ نظر پہلی ہی بار اماں سائیں پر پڑ گئی تو سادان نے تکلیف سے جھرجھری لی۔ دوسری نظر فرش پر بیٹھے اس مردہ دکھائی دیتی لڑکی پر گئی تو سادان کا ہاتھ خود ساختہ دکھ سے اپنے دل پر جا اٹکا اور آنکھوں میں شدید تکلیف کا احساس امڈا۔ فیضاں کا ہاتھ جو دروازہ کھلنے کی تھپک پر رک گیا تھا، چہرہ یوں تھا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ سادان اس ظلم پر، ان سب کو ایک سی ظالم دل سوز اور جگر چیرتی نظر میں مرکوز کرتا ہوا اس بے کس و بے جاں کراہتی لڑکی کو دیکھنے لگا جس کی سانولی سی کلائی فیضاں کے ہاتھ میں تھی اور گرم سلاخ کے 3 ایک سے نشان اس پر لگے تھے اور وہاں سے جلد دردناک حد تک جامنی مائل ہو کر ابھر چکی تھی۔ کومل خود کسی صدمے کی سی حالت میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہجانی چیخ روکنے میں کامیاب ہوئی۔ سادان نے ایک ہی جھٹکے سے فیضاں کا ہاتھ پکڑ کر شدید عتاب اور غضبناک ہو کر جھٹکا دے کر اٹھایا اور خون خوار انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ گرم سلاخ لیے زمین پر دے ماری۔ سلطانہ تو اپنی جگہ پتھر بن چکی تھیں۔ سادان نے پھر سے فلزا کو دیکھا جسے اب کومل آگے بڑھ کر اپنے ساتھ لگا گئی، جو بے آواز روتی ہوئی اب آنکھیں درد سے میچے بہت مشکل سے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ سادان نے عاقل کی سمت اپنے کمرے سے میڈیکل کٹ لانے کا اشارہ کیا اور خود رخ پھیر کر بظاہر غرور اور سکتے میں کھڑی اماں سائیں کو دیکھ کر چہرے پر دکھ کا سمندر موزون کر لیا۔ اللہ کا واسطہ ہے اماں سائیں، کم از کم آپ تو ان درندگی کے کاموں سے دور رہیں۔ بھلے وہ نوکر بنا کر لائی گئی ہے، پر ہے تو انسان۔ کیا ہو گیا آپ سب لوگوں کو؟ اللہ بھی کسی کو جب سزا دیتا ہے تو پہلے توبہ کا موقع دیتا ہے۔ سادان کی بات تیر کی طرح سلطانہ کے دل میں اتری، مگر وہ اس وقت اس کی ماں نہیں، ایک روایت کی ماری بہو اور بیوی تھی۔ سادان دل برداشتہ تھا اور سلطانہ اسے اس وقت اس کوارٹر میں اور فلزا کے سامنے دیکھ کر سخت کانپے اور ڈرے تاثر دے رہی تھیں۔ تو یہاں سے جا سادان، تیری دادی یا بابا سائیں کو پتہ چلا تو میرے ساتھ تیری جان بھی لے لیں گے۔ یہ لڑکی اب ایسی ہی درندگی سہے گی اور ہم سب کچھ
کرنے پر قادر نہیں۔ سلطانہ کی آواز میں لرزاں خیز نمی اور مجبوری کم مگر سپاکی زیادہ تھی، اور سدان اب ان کو شدید رنجیدہ ہو کر غش کھاتے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ یہ ایسی حالت تھی کہ خود سدان حق کا یہ جلاد پن دیکھ کر دل شدید رنج میں جا گزے تھا۔ کومل، اماں سائیں کو لے کر جاؤ یہاں سے، اور تم سب بھی نکلو۔ کوئی بھی اب اس کے قریب آیا تو اس کا بہت برا انجام کروں گا، اس کو سزا میں خود دوں گا۔ سدان نے آنکھ چرا کر کوئی بد تہذیبی نہ کرتے ہوئے کومل سے چپ چاپ اماں سائیں کو یہاں سے لے جانے کا فیور چاہا تو سلطانہ ایسے رویے پر تڑپ گئی۔ دوسری باتیں وہ شدید غصے سے گھورتا ان درندے ملازمین کو دیکھ کر دھاڑا جن میں وہ بھدے، تیکھے اور چالاک نقوش والی فیضاں سر فہرست تھی، جس پر سدان کو انتہا کی تب چڑھی تھی۔ وہ اماں سائیں سے بھی شدید ناراض تھا اور حق پر تھا۔ کومل فرمانبرداری سے فلزا کے پاس سے اٹھی اور انہیں لیے باہر گئی تو اسی لمحے عاقل اس کا میڈیکل باکس لیے اندر آیا۔ سلطانہ بیگم نے ایک جگر سوز نظر جاتے جاتے سدان پر ڈالی اور بے آس و غمگین ہوئے کومل کے ساتھ چلی گئیں۔ سدان نے فیضا کو وہیں ابھی تک دیکھ کر عتاب و قہر کے سنگ گھور کر دیکھا تو وہ بھی گڑبڑائی ہوئی وہاں سے گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ عاقل سے میڈیکل باکس لے کر وہ چارپائی پر رکھ کر خود اس بے جان فلزا تک آیا جس نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر یہ نہیں دیکھا تھا یہ کون ہے کہ جس کی بدولت اس پر نازل ظلم ہٹ گیا تھا۔ اسے بس اپنی بازو سے آنکھ نکلتی محسوس ہو رہی تھی جو فلزا کی حالت غیر کر گئی تھی، اور اب وہ آنکھیں تکلیف سے کھول بھی نہیں پا رہی تھی۔ عاقل، جا کر برف لے آؤ، جلدی جاؤ۔ سدان نے بنا فلزا کو دیکھے اس کے پاس زمین پر ہی گھٹنوں کو ٹکا کر بیٹھے کہا تو عاقل فوراً سے پہلے برف لینے کو باہر دوڑا۔ سدان نے ایک دکھی سی نظر اس لڑکی پر ڈالی جو سب کے لیے مجرم ہو کر بھی سدان حق کے لیے ابھی تک ملزم کے زمرے میں کھڑی تھی۔ سدان نے آہستگی اور احتیاط سے فلزا کی نازک سی جلی کلائی پکڑی تو وہ جو اکھڑے سانس لے رہی تھی اس نیم بے ہوشی میں بھی سہم کر اپنا ہاتھ کھینچے خود بھی دیوار سے مزید لگ گئی۔ سدان کو وہ اس وقت ایک پاگل اور مردہ سی لڑکی لگی جو ان لوگوں کے ظلم سے موت کے تہانے پر آ کھڑی تھی۔ وہ اب اپنی کٹ کھول رہا تھا۔ زخم بر وقت سدان کے آنے سے گہرائی تک لگنے سے بچ گیا تھا اور وہ شدید کربناک رو رہی تھی مگر فلزا کی آنکھیں تھی کہ اٹھنے سے انکاری تھیں۔ رو مت، ابھی آرام آ جائے گا۔ سدان نے اپنے نرم مزاج کے سنگ پھر سے اس کی کلائی پکڑی تو اب خود سدان کو لگا وہ بے جان سی ہو گئی ہے۔ وہ نیم پا آنکھیں کیے دیوار سے سر ٹیکے مدھم مدھم سانس لے رہی تھی۔ خدا کا قہر نازل ہو تم پر فیضا، ایک عورت ہو کر تم اس لاغر سی لڑکی پر ایسی جانور جیسی حرکت کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں کانپی۔ سدان جانتا تھا یہ غصہ اسے ماں اور دادی پر تھا مگر وہ اپنی تربیت کے آگے مجبور تھا۔ اسے فلزا کی یہ حالت دیکھ کر حقیقی دکھ تھا۔ وہ اس کے زخم کو بہت آہستگی سے جانچ رہا تھا۔ یہ زخم مندمل ہو بھی جاتا تو یہ نشان کبھی جانے والے نہیں تھے۔ سدان کی نظر فلزا پر گئی تو اسے اس پر بے شمار سا ترس آیا۔ یہ لڑکی جو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ایک کوشش تک نہیں کر رہی، یہ جو خود کو مردہ بنی پڑی ہے، یہ معصوم سی کم مایا لڑکی بھلا کسی کو کیا ورغلائے گی؟ یا اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے، میری رہنمائی فرمائیے۔ وہ اس کے زخم پر اب دوا لگا رہا تھا اور حیرت میں تھا کہ وہ ویسی ہی بے جان تھی۔ زخم پر دوا لگنے کا کوئی اثر اس کے وجود میں ہلچل نہیں مچا رہا تھا۔ عاقل تو لگتا تھا برف بنانے خود فریج میں جا بیٹھا ہے۔ سدان اب اس کی بازو پر بینڈیج کیے اپنی کٹ بند کیے مڑا تو اسے گما ہوا جیسے وہ پتھر ہے۔ پریشان سا ہو کر وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے اپنی طرف کیے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بہت ہی آہستہ سانس لے رہی تھی۔ نہ جانے اسے کب سے بھوکا پیاسا رکھا ہے، ایسے تو یہ مر جائے گی۔ سدان اس کے گال نرمی سے تھپک رہا تھا اور کرب سے سوچ رہا تھا مگر وہ ہوش سے بیگانی ہوتی جا رہی تھی۔ عاقل برف لیے تیزی سے اندر آیا تو اس کا چہرہ بھی فاق تھا۔ وہ سدان کو گھٹنے ٹیک کر زمین پر یوں فلزا کے پاس فکر مند سے بیٹھا دیکھ کر ترنت اس تک آیا۔ سرکار، آپ یہاں نہ بیٹھیں، یہ آپ کے شایان شان جگہ نہیں۔ عاقل نے سدان کو فرش پر بیٹھے دیکھا تو عاجزی سے بولا کیونکہ مٹی اب سدان کے کپڑوں پر بھی لگ چکی تھی۔ اس کے لیے کھانا لے کر آؤ اور کسی ملازم سے کہو کہ دوسرا کوارٹر صاف کریں، یہ اس گندگی میں رہی تو ممکن ہے کل اس کی لاش ہی اٹھے، فوراً جاؤ۔ سدان کے ایک اور حکم پر عاقل فرمانبرداری سے پھر بھاگا۔ وہ اس کا جواب اور مٹی گرد سے بے نیاز ابھی بس ایک مہربان طبیب تھا۔ سدان کے لیے وہ ابھی صرف ایک مریض تھی، ایک انسان جس کے لیے اس کے دل میں انسانیت کے ناطے ترس تھا مگر وہ جو اسے دیکھ نہیں رہی تھی، یہ بات سدان کو ضرور ہلا گئی تھی۔ دیکھو، ہمت کرو، اٹھو یہاں سے، آؤ چارپائی پر۔
دوسرا کمرہ تیار کروایا ہے تمہارے لیے، اب سے تم وہیں رہوگی۔ سدان نے اس کی سمت دیکھ کر اب ذرا جھجک سے کہا، کیونکہ خود تو اس میں اٹھنے کی ہمت جو رہی سہی تھی وہ اس ظلم پر رو رو کر ختم ہو چکی تھی۔ سدان کو احتیاط اس لیے بھی برتنی پڑ رہی تھی کیونکہ وہ جس طرح اس کے ہونے سے اس نیم بے ہوشی میں بھی سمٹ کر پرے سرک رہی تھی، وہ یہ واقع کر رہا تھا کہ وہ تکلیف کے ساتھ ساتھ خوف میں بھی مبتلا ہے۔ وہ تو ہنوز بے جان تھی اور سدان اسے مٹی دھول میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، تبھی اٹھ کر اس پر آہستگی سے جھکا اور ہنوز احتیاط سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ واقعی بے جان سی ہو کر سدان کے ساتھ لگی ہوئی خوابناک سی کیفیت میں سمجھ نہیں پائی کہ اس کے ساتھ یہ مہربان سلوک آخر کر کون رہا ہے۔ سدان اسے دیکھ کر مزید بجھا تاثر دے رہا تھا، جو کھڑے کرنے پر بھی کمزوری اور تکلیف سے آنکھیں کھول نہیں پائی تھی۔ اپنے ساتھ لگائے وہ اس کو ڈھیلی سی چارپائی پر بٹھائے، خود دوسری طرف سے اب اسے تکیہ درست کیے ساتھ ہی فوراً کروٹ پر لٹا گیا اور وہ تو ابھی بھی بند آنکھیں کیے بمشکل سانس لے رہی تھی۔ سدان نے اس کے سیاہ بال دیکھے جو اس کی کمر سے نیچے تک تھے، وہ لٹانے کی وجہ سے اس کی موٹی لمبی چوٹی اس کی کمر کے نیچے آ گئی تو اسے چبھے نہ، یہی سوچ کر وہ اسے نکال کر اب اس کروٹ پر لیٹی کانپتی فلزا پر چادر کروا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہوش سے بیگانی تھی اور اب سدان دروازے کی سمت منتظر نگاہ لیے عاقل کا منتظر تھا۔ فلزا کے کپڑوں پر لگی مٹی اور گرد کے کچھ نشان اب سدان کے دامن پر آ چکے تھے، مگر وہ شکنیں زیادہ گہری تھیں جو سدان کے چہرے اور دل پر تھیں۔ فلزا کے گال پر لگی مٹی دیکھ کر سدان نے ساتھ مصالحت سے کچھ ساتھ پڑے گڑھے تک جا کر پانی سے اپنی ہتھیلی تر کی اور آرام آرام سے اس کے دہکتے ماتھے پر پھیرا تھا، جو پھیرنے سے دھول کی وجہ سے سیاہ ہو رہی تھی۔ سدان کو آج تک اس حویلی اور حویلی والوں سے وحشت تھی، مگر اس بے جان لڑکی کی ناقابل برداشت حالت دیکھ کر آج نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ماتھے پر پھیرنے کے بعد اب وہ اس کے باقی چہرے پر بھی ہاتھ ویسے ہی پھیر رہا تھا۔ وہ تو اس مسیحائی سے بے نیاز ہونٹ سے کٹی سی تھی، مگر اللہ نے اس کی مدد سوچ سے بھی بہت پیاری بھیج دی تھی۔ فلزا کا سیاہ دوپٹہ جو اس کے گرد لپٹا تھا، اسی کا ایک کونا لیے اب وہ اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ ایک درد دیتا تاثر تھا جو سدان کے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ ساری دنیا کی حقارت سہنے والی اس دنیا کی سب سے بہترین مسیحائی پا رہی تھی، وہ جو نادانستہ کہیں آسمان کی کسی تہہ پر ایک ساتھ لکھے تھے، تو کیسے رب تعالیٰ مہربانی کا نزول نہ کرتا۔ ساری دنیا کو کالی کلوٹی بھدی اور نیچ لگنے والی فلزا اس شخص کو بس بے بس کمزور اور معصوم سی جان لگ رہی تھی جس پر ظلم کے پہاڑ کو توڑا گیا تھا۔ سدان نے روبرو کھڑے ہو کر ایک نظر فلزا پر ڈالی۔ بند آنکھوں کے باوجود ایک کرب اور تکلیف تھی جو ان نازک پلکوں پر لرز رہی تھی۔ نظر ان خشک ہونٹوں پر گئی تو سدان کو لگا وہ پیاسی بھی ہے۔ فوراً مڑ کر سامنے رکھے گلاس میں گھڑے سے پانی بھرے وہ پھر سے اس تک آیا جو اب تھوڑا بہتر سانس لے رہی تھی، مگر رفتار ہنوز لڑکھڑائی سی تھی۔ پانی پی لو، اٹھو۔ چارپائی ایک تو ڈھیلی تھی، اوپر سے نازک کے سدان کو لگا کہ وہ اگر بیٹھا تو ٹوٹ جائے گی، تبھی وہیں سے فلزا کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے وہ اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دن بھی آنا تھا کہ سدان یہ سب بنا کسی جھجک کرے گا، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ گلاس ہونٹوں سے لگنے کی دیر تھی کہ وہ بند آنکھوں کے باوجود پانی پینے لگی اور سدان جو احتیاط کے طور پر آدھا ہی گلاس لایا وہ سارا پی گئی۔ واقعی وہ پیاس میں اٹی تھی۔ سدان تو کسی کیئر ٹیکر کی طرح نہایت پیار اور فکر مند لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے سفید سوٹ پر جگہ جگہ لگی مٹی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے ابھی پرواہ تھی تو اس لڑکی کی جو بہت تکلیف میں تھی۔ ہاتھ اس کے سر سے نکالے وہ اب گلاس واپس رکھ کر مڑا تو ایک نظر اس مٹی اور جالوں سے اٹے کمرے پر ڈالی تو سخت رنجیدہ ہوا۔ یا اللہ، اگر یہ بے قصور ہے تو اسے ہر ظلم سے بچا لیں۔ یہ بلا شبہ معصوم اور دکھیاری ہے، آپ اپنے پیاروں پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ مجھے اس کشمکش سے نکال دیجیے، مجھے سچائی کا ادراک کروائیے تاکہ میں اس معصوم کو باعزت اس کے باپ تک پہنچا سکوں۔ یاور نے تو سب کو کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے دوسرے سر کے اٹھے بال بٹھائے حالت اس طرح میں فلزا کو دیکھ کر دعا کر رہا تھا اور سدان کے اس سلوک پر اللہ بلا شبہ اس سے بہت راضی تھا۔ وہ جو درندہ صرف ظالم ناانصاف اور جابر باپ کا بیٹا ہے، وہ ایک مہربان عادل اور اللہ کا پیارا ہے۔ کہیں کسی نے کسی کے دل میں اتارا تھا، کوئی آواز تھی جو آسمان پر سنائی دی گئی تھی، اللہ کے حوالے کر دو سب، وہ بھی جس پر گمان ہے کہ سنبھال نہ پاؤ گے، وہ بھی جس پر خوف ہے کہ کھو دو گے،
یوں لگا کوئی دھیرے دھیرے فلزا کے کان میں کہہ رہا تھا وہ خواب میں تھی، یہ آوازیں اسے خواب میں سنائی دے رہی تھی۔ اللہ کے سپرد ہو تم فلزا، اللہ تمہیں بہت آزمائے گا میری شہزادی، پر اللہ تمہارے لیے اس آزمائش کا انعام بھی دے گا، بس میری بچی ہمت مت ہارنا۔ پھر سے کسی شفیق آواز نے فلزا کا دل سہلانا شروع کیا۔ وہ درد دیتا تاثر جو سادان فلزا کے چہرے پر دیکھ رہا تھا ہٹ رہا تھا۔ عاقل کھانا لے آیا تھا اور ایک اچھا کوارٹر روم بھی تیار ہو چکا تھا۔ سادان کو اس وقت کسی کے غضب کی فکر نہیں تھی۔ ایک عورت جو سادان کو لگا تھا کہ اس کی بات مانے گی، اسے وہ فلزا کو کھانا کھلانے اور کوارٹر لے جانے کی ذمہ داری دیے عاقل کو اس پر نگران کر چکا تھا۔ اسے کھانا کھلا دو اور اس کوارٹر میں 2 دن تک کوئی نہ آئے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو بابا سائیں کے غضب سے پہلے تم میرے ہاتھوں مرو گی۔ سب کو میں سنبھال لوں گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عاقل تم پر ہر پل نظر رکھے گا، اس کے لیے کوئی صاف لباس کا بندوبست کرو، اور یہ کھانا کھا کر اور میری دی دوا اسے رات تک بہتر ہوئی تو اسے خود کو اس مٹی سے نکلنے کا کہو۔ اس کوارٹر کی دن میں 2 بار صفائی ہونی چاہیے، ورنہ جام تم اچھے سے جانتی ہو۔ یہ کوارٹر کافی اچھا اور ضرورت کی سب چیزوں سے مزین تھا۔ وہ بلقیس نامی عورت سر جھکائے سادان کے حکم پر فرما برداری سے سر ہلا رہی تھی، کیونکہ اب سادان کو جانا تھا، اس کی پیشی ہونی تھی۔ اس کی اس حرکت پر درمان اور انجیل آگ بگولا ہو کر حویلی میں اس کے منتظر تھے۔ سادان نے سختی سے تاکید کی اور عاقل کو اس پر نظر رکھنے کا کہہ کر خود باہر نکل گیا۔ وہ عورت بھی اب سائیں سرکار کی ہدایت پر اور عاقل کی نگرانی پر اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ حویلی میں سکتہ جاری تھا۔ سلطانہ بیگم تو کسی مجرم کی طرح گھبرائی سی کھڑی تھی اور درمان چودھری اور انجیل بیگم سادان کی اس حرکت پر وحشتناک انداز میں پھنکا رہے تھے۔ سادان کو حویلی کے مرکزی احاطے میں آتا دیکھ کر ان دونوں ماں بیٹوں کی خونخواری کو پر لگے، جبکہ کرمان اور کومل بھی اب مضطرب چہرہ لیے یہاں ہونے والے ہنگامے سے سہماتا تاثر دے رہے تھے۔ ان سب کے برعکس وہ پراعتماد انداز میں بنا کسی دبے اور ڈرے تاثر کے عین درمان چودھری کے سامنے آ کر تنا۔ ایک طرف حقارت اور حکم عدولی پر غصہ تھا اور دوسری طرف تو صرف افسوس اور اس حویلی اور اس کا حصہ ہونے پر رنج۔ اس موئے سے رنگ روپ والی فلزا نے ایک ہی دن گزارا تھا کہ سائیں جی کو اپنے کمرے تک کھینچ لیا۔ یہ لڑکی اس حویلی کا خود بہت بڑا قہر ہے۔ یہ 2 گھسر پسر کرتی ملازمائیں تھیں جو چہرے پر سناٹا سجائے زنانہ خانے کی بیرونی دیوار سے اپنے اپنے ادھ ڈھکے منہ نکال کر سامنے متوجہ تھیں، جہاں بھی وحشت ناک سناٹا طاری تھا۔ اللہ سائیں خیر کرے۔ دوسری نے بھی سہم کر سرگوشی میں لقمہ دیا اور اب سب بھی اس طرف توجہ مبذول کر چکے تھے جہاں درمان حق خون آشام نگاہوں سے سادان کو اتاپ اور قہر آلود نگاہوں سے مرکوز کر چکے تھے۔ تو اس گھٹیا نیچ کے قریب کیوں گیا سادان؟ تجھے اب اس کے اور اس کی سزا کے کسی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں تجھے اس گستاخی پر جانے دے رہا ہوں، لیکن اگلی بار تو اپنے بابا سائیں کا خوفناک روپ دیکھے گا۔ چودھری درمان حق کے کڑے تیوروں سے بے نیاز سادان افسوس اور دکھ سے بابا سائیں کو دیکھ رہا تھا جو آج اسے حد درجہ ظالم لگے تھے۔ اس ظالم شخص کے لہجے میں محسوس کن حقارت وہاں موجود ہر فرد نے محسوس کی۔ سادان نے تحمل سے یہ ناقابل قبول بات سنی اور اپنے ماتھے پر چمکتی شکنیں مزید گہری کیے 2 قدم آگے بڑھا تو ہر طرف سنسنی سی پھیلی۔ وہ گھٹیا اور نیچ اب میرے نکاح میں ہے بابا سائیں، میں جتنا بھی سفاک ہو جاؤں انسانیت کے درجے سے گر نہیں سکتا۔ سادان کی بات سن کر ہر کسی پر تو لرزاں خیز لہر اتری ہی تھی، مگر درمان حق تو اپنی جگہ پتھر کا مجسمہ بن چکے تھے۔ انجیل بیگم کو تو واقعی آج سانپ سونگا تھا۔ کیا بکواس کر رہے تو سادان؟ تیری یہ جرأت کہ تو میرے فیصلے کو غیر انسانی کہے؟ وہ لڑکی ایک مجرم ہے اور تیرا اس معاملے سے اب کوئی تعلق نہیں۔ مجھے مجبور مت کر کہ میں بابا سائیں سے جلاد بن کر پہلے تجھ پر ہی قہر ڈھا دوں۔ کہیں دل کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، شاید بابا سائیں پر اس کا مان۔ آج تو ہر حد ختم تھی۔ ضبط کے مارے سادان کی آنکھوں میں لہو سے بھی گہری سرخی اتری اور وہ 2 قدم واپس پیچھے مڑا اور بمشکل سانس لے پایا۔ سب سادان کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ اس ظالم دنیا کا کوئی نیا مہربان ہے۔ اسے آج اس حویلی اور یہاں کا حصہ ہونے پر شرم محسوس ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ کیا قہر ڈھائیں گے آپ اس لڑکی کے ساتھ جو ابھی ملزم سے مجرم بھی نہیں بنی؟ ایسا جانوروں سا سلوک! آپ کی اولاد کو کوئی سوئی بھی نہ چبھے اور دوسروں کی اولاد کو گرم سلاخیں لگائی جائیں، کیا انصاف ہے؟ اف! دوسری بات کہ وہ لڑکی مجرم ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اب میں ہوں۔ اگر وہ مجرم ہے تو اپنے ہاتھوں سے آپ کے قدموں میں لا کر پٹکوں گا، لیکن جب تک میں سچائی نہیں جان لیتا کوئی اس لڑکی کو چھوئے گا بھی نہیں۔
آپ یہ بات اچھے سے سمجھ لیں، اپنے ان درندہ صفت ملازموں کو بھی سمجھا دیں۔ سدان کی آنکھوں کی بغاوت کا آج ہر کوئی عینی شاہد تھا۔ ملازمین تک روحیں فنا کیے سدان کی اس دبنگ دھمکی آمیز آواز پر مردہ سے چہرہ لیے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اور سدان نے آخری بات اس 40 کے لگ بھگ شاطر سی فیضاں کو دیکھ کر خونخوار انداز میں کہی تو وہ تو زمین پر ہی گڑ گئی۔ انجیل بیگم اور درمان حق حیرت و بے یقینی میں غرق پھٹے تاثرات کے سنگ اپنے سامنے کھڑے نہ ڈر، بے خوف اور خود مختار سدان حق کا انوکھا اور لرزاں خیز روپ دیکھ رہے تھے۔ سلطانہ اور عالیہ بھی سمجھ نہیں پائی کہ یہ موقع خوشی کا ہے یا درد کا، البتہ کومل اور کرمان حق کے چہرے کا رشک آسمانی حد تک دل فریب تھا۔ سدان جیسے جی دار مرد سے ان دونوں کو ایسی بہادری کی امید تھی۔ وہ جس جلاد کے سامنے ہر کوئی سانس لیتے لرزتا تھا، یہ واحد سدان تھا جو اپنی بات پوری جرأت سے کہہ گیا تھا۔ درمان حق تو بھونج کا رہ گیا، اتنی جرأت پر اس کے غش آ رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ سدان کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ تو اپنے بابا سائیں سے بحث کرے گا؟ سیدھا سیدھا تو مجھے درندہ کہہ رہا ہے بدبخت۔ جب میں نے کہا کہ وہ بدذات تھی یاور کے قتل کی وجہ ہے، تو اب کون سی سچائی تلاشے گا؟ بول۔ یا اس خرافہ نے تجھ پر بھی وہی پھونک دیا جو میرے یاور پر پھونکا؟ اب کی بار درمان کا لہجہ ہتک آمیز تھا اور سدان کی برداشت دم توڑ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی تربیت اور اخلاقیات سے باہر جائے اور اس کے ماتھے کی تباہ کن ابھرتی رگیں اس کے ضبط کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ میں اس لڑکی سے کوئی رشتہ بنانے نہیں گیا تھا، آپ سب نے اسے موت کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ میرا مذہب اور پیشہ دونوں مجھے رحم دلی سکھاتے ہیں، پھر چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو۔ بابا سائیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے اتنا مجبور مت کریں کہ میں اپنے مزاج سے گڑبڑا جاؤں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمیں دکھائی دیا وہی سچ ہو، میرا یقین کریں اور مجھے تھوڑا وقت دیں۔ ایک بار مجھے تسلی کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ کے اور اس لڑکی کے بیچ نہیں آؤں گا، مگر تب تک وہ اس گھر میں نہ کوئی سزا سہے گی نہ نوکرانی بنے گی۔ سدان اب کی بار لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی گزارش لے آیا تھا اور اب درمان کے بجائے پتنگیں دادی کو لگے تھے۔ جسم میں چیونٹیاں لوٹ کھسوٹ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ ہے تیرے پاس، جا کر سچ جان لے، لیکن اس کے بعد میں نے اگر تجھے اس لڑکی کے آس پاس بھی دیکھا تو تجھے کچھ نہیں کہوں گی۔ ہاں، البتہ اس منحوس ماری بدکار کو زندہ زمین میں ضرور گاڑوں گی۔ تو ہماری روایات کو چیلنج کر رہے سدان، یہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ انجیل بیگم کے لفظ میں وہ زہر تھا جو سامنے والے کے دل کو چھلنی کر سکنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سدان اس وقت وہ گھن کھایا زینہ تھا جو ابھی بس چرمرا کر دھڑم سے زمین بوس ہو جاتا۔ درمان خود اماں کی اس رعایت پر ہاتھوں سے چھوٹ کر پھنکار رہا تھا، مگر ماں صاحبہ نے نہ جانے نظروں میں کون سی مکاری بھر کر اسے دیکھا کہ وہ یکدم ٹھنڈا ہوا۔ سدان کو ایک ہفتے سے یہ سب جاننے کے لیے بہت کم لگا تھا، مگر وہ اسی کو غنیمت سمجھ چکا تھا۔ کم از کم وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ فضا مزید کسی درندگی کا شکار نہ ہو، کیونکہ اس پر اگر مزید کوئی ظلم ہوتا تو یقیناً وہ مر جاتی۔ سدان یہ سب ایسے ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ اس کے اندر ایسی بے رحمی برداشت کرنے کی سکت تھی۔ کرمان حق اور کومل بھی سدان کے جاتے ہی منظر سے غائب ہوئے، جبکہ عالیہ بھی اماں سائیں کو لیے کمرے کی طرف چل دی۔ اب حویلی کے احاطے میں جلبلاتے اور تلملاتے ہوئے وہ ماں بیٹا سلگ رہے تھے۔ آپ نے اسے یہ ڈھیل کیوں دی اماں سائیں؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے اس فساد کی جڑ کو اپنے ہاتھوں مار کر یہ قصہ ہی ختم کر دوں۔ درمان کے ہاتھوں سے بھی شعلے نکل رہے تھے، اس کا بس چلتا سبھی کو زندہ درگور کر دیتا، مگر انجیل بیگم کا شاطر دماغ دور کی سوچ رہا تھا۔ صبر رکھ درمان، وہ کالی بدشکل اس قابل نہیں کہ سدان اس کی سمت دیکھے بھی۔ یہ وقتی ہمدردی کا بھوت فطری ہے، تو عقل سے کام لے، کیوں اپنی اولاد کو اپنے خلاف کر رہا ہے؟ اسے کرنے دے جو وہ اپنی چھوٹی عقل سے کرنا چاہتا ہے۔ سچائی یہی ہے اور یہی رہے گی۔ ویسے بھی ہفتے بعد وہ چلا جائے گا اور پھر اس خرافہ اور اس کے باپ دونوں کی لگامیں ہمارے ہی ہاتھ آئیں گی۔ انجیل بیگم کی منصوبہ ساز اور خبیث سوچ پر شیطان نے 21 توپوں کی سلامی ٹھوکی، اور اب تو درمان بھی ایسی فسادی بات پر پھر سے ہر خون خواری معدوم سی کر گیا تھا۔ یہ دونوں ابھی سدان کو جانتے نہیں تھے اور اس کی نیت کی سچائی کا ادراک نہیں رکھتے تھے۔ اگر خالص پن سے رب کی تلاش بھی کی جائے تو وہ بھی مل جاتا ہے۔ سدان کو کہیں نہ کہیں یہی لگتا تھا کہ سچائی وہ نہیں ہے جو اسے دکھائی گئی، بلکہ سچ کسی تیسری سرنگ میں چھپا تھا، جسے جاننے اور جس تک پہنچنے کے لیے اب سدان کے پاس یہ ہفتہ تھا۔ بات اتنی سیدھی نہیں ہے چاچو، معاملہ کچھ اور ہے۔ دن بھر سب
ہی اس عجیب صورتحال سے عاجز اور اکتائے رہے، اور پھر کرمان خود ہی سادان کو لیے کچھ دیر زمینوں پر آ گیا تھا۔ عاقل ہمیشہ سادان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور اس وقت بھی وہ ان دونوں سے کچھ فاصلے پر گن پکڑ کر چوکس کھڑا تھا تو مالو کا بیٹا، مگر عاقل کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ حساس سا لڑکا تھا اور سادان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے سادان کوئی بھی خفیہ کام ہو اسے ہی ساتھ رکھتا تھا۔ مالو تو چودھری درمان کا خاص درندہ تھا، جبکہ فیضاں کی ساری شیطانی خصلت بالکل انجیل بیگم پر تھی۔ جہاں تک رہی بات سلطانہ کی، وہ تو ازل سے ان روایتوں سے خائف اور بددل سی گھریلو خاتون تھی۔ سادان کی عقل یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یاور محض ایک ڈنڈا لگنے سے مرا ہے۔ دوسری طرف سے اسے وہ دونوں مسکین باپ بیٹی بھی جھوٹے اور قاتل نہیں لگ رہے تھے، اور یہ بات سارا دن سادان کا دماغ ذہنی دباؤ کے ذریعے گھیرے ہوئے تھا۔ کرمان دھیمے سے ہلکی داڑھی مونچھ رکھتے تھے، چہرہ سرخی مائل اور صاف رنگ شفیق نقش، جو اس وقت سادان کی بات سن کر تھوڑے تنے ہوئے تھے۔ گرے سوٹ پر بھوری چادر اوڑھے وہ سادان کے ساتھ ہی چل رہے تھے، جبکہ وہ بھی اب گہرے سلیٹی سوٹ پر کالی واسکٹ زیبیں تنگیاں نکھرا ہو کر بھی بجھا ہوا تھا۔ قمیص کے اگلے دامن پر ایک دو سلوٹ بتا رہی تھی کہ کافی دیر بیٹھا رہا ہے۔ چہرے کی مدھم رواں دار داڑھی سلجھی ہوئی اور اس کے ڈارک براؤن شیڈڈ بال اب ہلکی ہلکی ہوا سے ماتھے پر ڈھلک رہے تھے، جسے وہ ہاتھ سے بار بار جمانے کے عادی تھا۔ آنکھوں میں سخت اضطراب تھا اور یہ ہفتہ سادان کو بہت مشکل سے کاٹنا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ بھائی جان غلط ہے اور منظور حسین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کرمان کے اس سوال پر سادان نے سرد سے چاچو کو دیکھا، جن کے چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ درج تھی۔ میں کسی کو غلط یا درست نہیں کہہ رہا چاچو۔ بابا سائیں کی بات پر میرا دل مطمئن نہیں، اور نہ وہ پورا سچ ہے جو مجھے منظور حسین نے بتایا۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہم سے چھوٹ گیا ہے، کوئی ایسی چھوٹی سی کڑی جو مجھے سچ تک لے جائے۔ ایک نامعلوم سا اضطراب تھا جس نے سادان کے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ کرمان کا بس چلتا تو وہ سادان کی اس الجھن کو ختم کر دیتے، مگر وہ خود اس سب صورتحال سے الجھے پڑے تھے۔ دیکھ لو سادان، یہ ہفتہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم ان درندہ روایات اور مظالم کو چاہ کر بھی نہیں روک پاؤ گے۔ آج تک کسی نے ایسی ہمت نہیں کی کہ وہ چودھری درمان حق کے سامنے اس طرح کے فیصلے میں بولے۔ یقیناً وہ اگر تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سچ وہی ہے جو بھائی جان نے بتایا ہے۔ کرمان حق اسے کوئی جھوٹی آس یا تسلی نہیں دینا چاہتے تھے، اور خود سادان بھی اس وقت حقیقت پسندی سے ہی کام لینا چاہتا تھا۔ کوفت سے اپنی کنپٹی سہلاتا سادان سخت الجھن میں تھا جب کرمان نے اس کے کندھے پر زوردار تھپک دے کر حوصلہ بڑھایا۔ کرمان حق کو سادان میں اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، اور یہ سچ بھی تھا کہ وہ واقعی رحم دل انسان تھا۔ یہ حقیقت جاننے کی تگدو کرنا خود کو ایک مسلسل عذاب سے محمول کرنے کے مترادف تھا، اور سادان یہ خطرہ مول لے چکا تھا۔ میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں میرے بچے، تم اپنی طرف سے چھان بین شروع کرو اور میں بھی اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہزار نا امیدی اور مایوسی سے مگر وہ سادان کا ولولہ اور جوش کم نہیں کر سکتے تھے، اور اس وقت سادان کو ان کا حوصلہ دینا واقعی مضبوط کر گیا تھا۔ تم یاور کی قبر پر گئے۔ چلتے چلتے سادان کے قدم رکے اور وہ درد دیتے تاثر کے سنگ چاچو کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا گیا۔ انداز میں بے پایہ رنجیدگی سموئی تھی، وہ بھی اداسی میں گند گئے۔ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا میں اس کی قبر پر نہیں جاؤں گا، یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے چاچو۔ سادان کی آواز میں ٹوٹے کان سی لرزش تھی، اور وہ پہاڑ جیسا مرد ہو کر شکستہ سا ہو گیا۔ جس پر کرمان نے سرخی مائل آنکھوں سے اسے دیکھا اور دونوں ہاتھوں نے اس کا چہرہ تھپکائے تسلی دی۔ کبھی کبھی ان دونوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ سادان انہی کی اولاد ہے، رتی برابر بھی وہ بابا سائیں پر نہیں گیا تھا۔ شاید یہ بھی اللہ کا کوئی بھید تھا کہ اس رب برتر نے درندگی کے خاتمے کو ایک نیک مہربان بھیجا تھا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو میرے شیر، تم پر بہت بڑا امتحان اترا ہے، اللہ پاک تمہیں سرخرو کریں گے انشاءاللہ۔ بس یہی چند تسلی سے اٹے لفظ تھے جو سادان کی شکستگی میں کمی کر گئے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ حالات آخر کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ یار یہ کیا بات ہوئی، گاؤں جاتے ہی تو وہیں کو پیارا ہو جاتا ہے، بندہ ایک مس کال ہی مار لیتا ہے۔ وہ دونوں ہی لاہور کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے، اور یہ بھی اس لیے تھا تاکہ دونوں اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ 6 ماہ مزید تھے، اس کے بعد وہ دونوں پروفیشنل ڈاکٹر بن کر اپنا ایک کلینک کھولنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شاویز لاشاری اپنے والدین کا اکلوتا لخت جگر تھا۔ ولد اسد لاشاری ایک مسجد کے نہ صرف مؤذن اور امام تھے بلکہ ساری عمر اسی قرآن پاک کی درس و تدریس میں صرف کی تھی۔
والدہ گلناز بیگم بھی صوم و صلات کی پابند سی ایک گھریلو عورت تھیں اور دونوں ہی لاہور کے ہی ایک چھوٹے سے قصبے میں عزت و احترام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شاویز اور سعدان دونوں ہی بچپن سے ساتھ تھے اور جب سعدان لاہور آیا تھا تو اس کا ایک ہی دوست بنا جو آج اس کا جگری یار تھا۔ نہ شاویز کو پھر کسی اور ہمدرد کی ضرورت پڑی اور نہ ہی سعدان کو اس کی یاری میں کمی ملی۔ دونوں ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے اور نیارے مہربان دل رکھتے تھے۔ ابھی وہ کمرے میں نہا کر نکلا تھا اور فون لگاتے ہی محترم سعد ٹاول سے بالوں کو رگڑتے ہوئے چھوٹتے ہی شکایت لیے بولے، جس پر اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا سعدان بھی دھیمی سی مطمئن لہر میں واپس آیا۔ ان سب حالات میں اسے یہ سب شاویز کو بتانے کا موقع نہیں ملا تھا اور آج بھی اسی نے سعدان کی گمشدگی سے گھبرا کر آتے ہی کال ملائی تھی۔ کیا بتاؤں یار، کس تکلیف کے سلسلے میں پھنس گیا ہوں، یاور نہیں رہا۔ غم سے چور اور دل برداشتہ انداز میں جب سعدان نے یہ کہا تو ایک لمحے کو شاویز تو پتھر کا بت بن گیا تھا۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچا ہی دبائے وہ پھٹی آنکھوں سے سعدان کے کئی الفاظ سن چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے؟ یاور کو کیا ہوا ہے یار؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت دکھ ہوا، اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے۔ میرے شہزادے اتنا کچھ ہو گیا اور تو اب بتا رہا ہے؟ دکھ کی انتہا تھی جو اب شاویز کے چہرے پر رقم تھی۔ سعدان کیا بتاتا کہ خود اسے یہ خبر یاور کے منو مٹی تلے دبنے کے بعد بتائی گئی، اور یہ اس انکشاف کے بعد ونی کی ساری کہانی سن کر شاویز کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے اور وہ صدمے سے بیڈ کا سہارا لیے وہیں جا بیٹھا۔ حال یہ تھا گویا پیروں سے زمین سی رک گئی تھی۔ او میرے خدا، یہ کیا ظلم ہو گیا! اف، تو کہے تو میں آ جاؤں؟ سعدان حوصلہ مت ہارنا، تو بہت مضبوط ہے۔ شاویز جانتا تھا کہ سعدان اس وقت تکلیف میں ہے، مگر وہ اس سے دور تھا اور اچانک ان کے لیے ہاؤس جاب سے لیو لینا آسان بھی نہیں تھا۔ شاویز کی تسلی پر وہ بس پتھر سا پریشان چہرہ لیے ہوئے تھا۔ نہیں شاویز، یہ میری لڑائی ہے جس سے صرف مجھے کو لڑنا ہے، بس تو دعا کر کہ اللہ مجھے سچائی کا علم دے۔ سعدان کا رونکھا اور بجھا انداز شاویز سمجھتا تھا تبھی اس کے لیے بہت دکھ میں تھا۔ بے شک وہ یعنی اللہ ہر ظاہر اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اللہ تجھے سچائی سے ضرور ملوائے گا، میری ساری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ شاویز کی ایک پیاری عادت یہ بھی تھی کہ وہ حافظ قرآن تھا اور اکثر و بیشتر قرآنی آیات کا موقع کی مناسبت سے حوالہ دیتا تھا۔ سعدان کو لگا جیسے یہ آیت اس کے دل کو تھپکی دے رہی تھی کہ اس معاملے میں اللہ ہی اس کا مددگار ہے اور جس کا اللہ مددگاروں سے جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے بس یہ خوف ہے کہ انجانے میں میرے ہاتھوں کوئی ناانصافی نہ ہو جائے۔ یہاں کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ شاویز پلیز میرے لیے خاص دعا کرو، یہ معاملہ میرے دل و دماغ پر میری طاقت سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ واحد شاویز تھا جس کے سامنے وہ اپنا ہر طرح کے جذبات سے اٹا دل کھول کر رکھ دیتا تھا، کیونکہ شاویز اس کا سب سے اچھا رہنما اور دوست تھا۔ سعدان کے لہجے کی بے بسی اور ناز کی پر شاویز بھی رنجیدہ تھا۔ بس آپ نصیحت کیجیے، اگر نصیحت فائدہ دے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جلدی سمجھ جائے گا، اور بڑا بد نصیب ہے جو اس سے الگ رہے گا۔ بلا شبہ ان کے دل سیاہ ہے جو اللہ کی بتائی نصیحت کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اللہ ایسوں کی پکڑ کرتا ہے، تو پریشان مت ہو، میری ساری دعائیں حاضر ہیں۔ میری ضرورت ہو تو ایک آواز دینا، بندہ حاضر ہو جائے گا۔ شاویز کا موہنا دل فریب انداز سعدان کو پرسکون کر گیا تھا۔ زندگی کے ہر معاملے کی قرآن پاک میں ہدایت اور راہ موجود ہے۔ وہ فون بند کیے مڑا تو آخر مؤدب سا اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ سعدان نے فوری اسے اندر بلایا۔ کیسی ہے وہ دن بھر اپنی الجھن میں رہا تھا اور اب عاقل کو دیکھ کر اسے فضا کا خیال آیا تو پوچھ بیٹھا، جی سائیں، اس کی بازو میں بہت تکلیف ہے، پورا دن روتی رہی ہے۔ بلقیس باجی نے اسے کھانا کھلا کر صاف لباس بھی پہنوا دیا ہے، اس کے کمرے کی صفائی بھی 2 بار ہوئی۔ سائیں، اس پر اس کا رونا تو مجھ سے بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ عاقل نرم سے چھوٹے دل کا مالک ساری بات بتاتے بتاتے آخر تک خود بھی رنج سے نڈھال ہوئے بولا، جس پر سعدان نے ایک تھکی سی سانس خارج کی۔ جلن کم ہوگی تو ہی تکلیف بھی معدوم ہوگی۔ ہمیں پتہ نہیں کہ سامنے دکھائی دیتے انسان کی ظاہری تکلیف کے ساتھ ساتھ اسے اندرونی کتنی تکلیف ہے۔ خیر، تم بلقیس کو کہو اس کا خیال رکھے اور جو دوا میں نے لگانے اور کھانے کو دی ہے اس کو باقاعدگی سے استعمال کروائے۔ اب تم بھی جا کر آرام کر لو، کب سے میرے ساتھ خوار ہو رہے ہو۔ فکر مندی، مہربانی، دکھ کا رنجور سایہ اور خلش، کیا نہ تھا سعدان کے لہجے میں، مگر عاقل کی فرمانبرداری اور وفاداری پر وہ اسے سراہنا بھی نہیں بھولا تھا، جس پر عاقل پیاری سی مسکان دے کر ساری تھکن زائل کر گیا تھا۔ سائیں،
میری تو جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، جب تک آپ کو چین نہیں آتا تب تک میں بھی آرام کو خود پر حرام کر چکا ہوں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا جو آپ نے اس معصوم سی دکھیاری پر رحم کر کے نیکی کی ہے۔ پتہ ہے گاؤں کے پار مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ دشمن پر بھی رحم دلی کرو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ خود اللہ کسی مظلوم پر ظلم کو ناپسند کرتا ہے۔ مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے باقیوں کی طرح اس بات کو سچ نہیں مانا جو دکھائی دی۔ میں نے منظور چچا کی آنکھوں میں سچی تکلیف دیکھی ہے سائیں، ابا بھی میری نہیں مانتے، پر اللہ گواہ ہے جھوٹ میں اتنی کربناکی نہیں ہوتی، سچے آنسو سیدھے دل میں گرتے ہیں۔ یہ عاقل بھی شاید اسی امام کا ذکر کر رہا تھا، مگر یہ بات سدان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ اسے ایک اشارے دے رہا ہے۔ ہو سکتا تھا وہ امام صاحب اس سارے معاملات میں کچھ جانتے تھے، مگر ابھی بہت سی پرتیں کھلنی باقی تھیں۔ خود سدان عاقل کی اس بات پر مزید گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ کچھ بھی تھا، اب چیزیں آہستہ آہستہ کھلنے کو تھیں۔ اگلے روز کرمان حق کچھ زمینی معاملات کی غرض سے فجر سویرے ہی ڈیرے کی طرف آئے تھے، کیونکہ کچھ روز سے زمین کے تمام معاملات وہی دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ جدی پشتی کئی ایکڑ اراضی کے مالک تھے اور آدھا گاؤں اور اس کی زمین چودھری درمان حق کی ملکیت تھی، جہاں وہ لوگ کھیتی باڑی اور اس کے علاوہ ڈیری فارم اور کوئی استبل خانے بھی بنوا چکے تھے۔ یوں کہا جائے کہ اتنے بڑے گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمین انہی کی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں کے قانون روایات سب پنچایت اور سرپنچ کے قبضہ قدرت میں تھا۔ یہ ایک گاؤں کے وسیع رقبے پر موجود کھلی حویلی تھی، جس کی ایک طرف دو بیٹھک خانے تھے، ساتھ ہی استبل اور گائے بھینسوں کا حد نگاہ تک پھیلا باڑا تھا، جن سب کی دیکھ بھال مالو منشی کے سپرد تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فجر کی اذان ہوئی تھی اور کرمان حق نے یہی نماز ادا کی اور اب جائے نماز طے کرتے باہر صحن میں لگی چرپائیوں تک آئے اور میز پر رکھی چند کاغذی فائلز کو دیکھنے لگے۔ مالو جو اپنے کام میں لگا تھا باہر دستک پر نکلا اور کچھ دیر بعد چہرے پر تفتیش سی سجائے اندر آیا۔ سائیں، آپ سے ملنے ساتھ والے گاؤں کا منشی فضلو آیا ہے، مالو نے مؤدب ہو کر کہا تو کرمان نے منہمک انداز میں سر اٹھا کر مالو کی سمت دیکھا اور دوسری نظر کچھ دور دروازے کے پار ایک مالو کی عمر کے لگ بھگ آدمی کو جو بڑی بے قراری سے اجازت کا منتظر تھا۔ مجھ سے کیا کام ہے اسے؟ بھائی جان سے ملنے آیا ہوگا، کرمان نے فکرمندی اور حیرت کے ملے جلے تاثر کے سنگ کہا، جس پر مالو نے فوراً گردن نفی میں ہلائی۔ سائیں، وہ کہہ رہے کرمان چودھری سے ملنا ہے، آپ کہیں تو بھیج دوں؟ مالو کے دوبارہ کہنے پر کرمان نے اسے کسی الجھن زدہ سوچ کے زیر اثر ہاں میں اشارہ کیا اور میز پر پڑے کاغذات ایک طرف کیے اس آنے والے منشی اور مالو کی سمت دیکھنے لگا۔ مالو اسے اندر لا کر خود واپس کرمان کے بھیجنے پر منہ بسوڑتا باڑے کی طرف نکل گیا، کیونکہ وہ بھی ساری بات سننا چاہتا تھا، مگر کرمان اس کی شکایتی رگ رگ سے واقف تھے، جبکہ کرمان نے مصالحت سے فضلو کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چہرے سے خاصا پریشان تھا اور کرمان بھی چہرہ پڑھنے میں ماہر تھے۔ ہاں فضلو، کہو کیسے آنا ہوا؟ کرمان حق نے فضلو کے چہرے کو کھوجتے ہوئے استفسار کیا، جس پر وہ ادھر ادھر پراسراری سے دیکھتا ہوا خاصا مشکوک اور رنجیدہ لگا۔ سائیں، دراصل ایک مسئلہ درپیش ہے، ساتھ والے گاؤں کے 2 لڑکے غائب ہو گئے، ہر جگہ چھان مارا، کھوجیوں نے کئی کھرے دیکھ لیے، مگر ان کا نام و نشان نہیں ملا۔ فضلو نے اپنی بات تھوڑی پریشانی سے کہہ کر توقف کیا اور کرمان اس کی بات بہت توجہ سے سن رہے تھے۔ اوہ، لیکن میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کرمان کو یہ بات کی تھوڑی سمجھ نہیں آئی اور آخر وہ چاہ کیا رہا ہے؟ سائیں، دراصل بات یہ ہے کہ وہ دونوں چودھری یاور کے قتل والی رات سے غائب ہیں اور وہ دونوں ہی ان کے سنگی بیلی یار تھے۔ ہمیں لگا کہ ہو سکتا ہے کہ قتل کا سن کر ڈر کے مارے کہیں چھپ گئے ہیں، مگر آج اتنے دن ہو گئے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ فضلو جھجکتا ہوا اب بات رنجور ترنگ میں کہہ رہا تھا، مگر کرمان حق کے چہرے پر اضطراب ضرور پھیل کر نمایاں ہوا۔ اوہ، کون ہے وہ دونوں؟ مجھے ان کے نام پتے بتاؤ۔ کرمان کا لہجہ اب ذرا تفتیشی تھا، یہ کوئی کڑی بھی ہو سکتی تھی اور کرمان کا دماغ انہیں ایسا ہی کوئی اشارہ دے رہا تھا۔ سائیں، ایک حذیفہ ملک ملکوں کا چھوٹا بیٹا ہے، دوسرا شان ایک نجی سے حکیم کا بیٹا ہے، دونوں کے گھر والے پریشان ہیں اور میں یہی درخواست لایا ہوں کہ آپ ان دونوں کا اپنے گاؤں میں پتہ کروائیں۔ کھوجی بتا رہا تھا کہ آخری کھرا اسی گاؤں کی طرف ملا تھا۔ فضلو کی باتیں سن کر کرمان سخت سوچ کے پاتال اور شکوک و شبہات میں غرق ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں کچھ پتہ چلتا ہے تو آپ کو اطلاع دیتا ہوں۔ کرمان حق نے اسے پوری امید دلائی تھی اور وہ اٹھ کر شکریہ ادا کرتا وہاں سے چلا گیا۔ یاور کے 2 دوست بھی اسی رات سے غائب ہیں، یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ کہیں سادان ٹھیک تو نہیں سوچ رہا کہ اس قتل کے پیچھے کوئی اور معاملہ ہے؟
مجھے یہ بات سدان کو بتانی ہوگی۔ گہری مشاہداتی سوچ کے زیر اثر وہ اپنی کنپٹی سے لا رہے تھے اور کچھ فاصلے پر کھڑا مالو کنکھیوں سے کرمان حق کی یہ الجھی صورت دیکھ کر مشکوک سی شکل بنا چکا تھا۔ وہ صرف بڑے چودھری کا چمچہ تھا اور یقیناً اس ملاقات کی پوری رپورٹ وہ درمان حق کو پہنچانے والا تھا۔ کرمان کام ختم کیے دن تک واپس لوٹے تو وہ سیدھا سدان سے ہی ملنے اس کے کمرے کی طرف بڑھے، مگر درمان کی دبانگ آواز پر وہ اپنے قدموں کا تسلسل روکے چہرے پر آئی فک ہوتی لہر جذب کیے اب صلاحت سے اونچی شاہی کرسی پر براجمان درمان کے سامنے آئے تو وہ انہیں عجیب سی نظروں میں مرکوز کر چکے تھے۔ خیر ہے کرمان، کہ اتنی عجلت میں کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ زمین کی بات طے ہوئی یا نہیں؟ وہ جو مالو سے سب رپورٹ لے چکے تھے خاصی شوقی اور استفہامیہ نگاہوں سے کرمان کو دیکھتے بولے، جو سنجیدگی برقرار رکھے مودب سے سامنے براجمان ہو چکے تھے۔ بھائی، 2 لوگ 50,000 سے مرلہ دینے پر راضی ہیں، آپ بتا دیں میں یہ کام کل ہی مکمل کر دیتا ہوں۔ کرمان اسے کسی قسم کا مشکوک تاثر دیے بنا کاروباری انداز سے کہہ رہا تھا، اور درمان جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا یہ بھائی کے بدلے اور پھٹے تاثرات کیسے نہ بھانپتا، جو چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ یہ بندہ کسی الجھن میں ہے۔ خوب، اور کچھ؟ کوریدنے کا انداز خاصا ناپسند تھا مگر کرمان بھی بڑے پکے تھے۔ اور کچھ نہیں، وہ بھی ویسا لہجہ لیے صاف مکرنے کی کوشش میں تھے۔ سیانے ایک بات کہہ گئے ہیں کرمان کہ عقل کو وہیں لگاؤ جہاں لگانی بنتی ہے۔ ایک مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ سدان جو پاگل پن ٹھانے بیٹھا ہے اس میں کسی بے وقوفی پر مجھے تو اس کے اس بار ساتھ نہ دکھائی دینا۔ امید ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جو بات وہ چھپے ہوئے جبڑے بھیجے انداز میں کرمان کو کہہ رہے تھے وہ مقابل بیٹھے کرمان کے چہرے پر تاریکی سی لے آئی تھی۔ یعنی یہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ سدان کی کوئی کوشش رنگ لائے، مگر کرمان سنتے سب تھے، مگر وہ ہمیشہ وہی کرتے تھے جس پر ان کا اپنا دل مطمئن ہوتا تھا۔ مزید بات کا موقع نہیں ملا کیونکہ حویلی کے بیرونی احاطے سے چیخو پکار کی آواز پر وہ دونوں ہی ایک ساتھ باہر نکلے تو سامنے چودھری کے کارندے پھر سے منظور حسین کو بری طرح پیٹ رہے تھے، جو پھر سے فلزا کو ملنے پہنچایا تھا۔ کرمان تو دہل کر رہ گئے کیونکہ وہ درندے لاتوں اور ٹھوٹوں سے اس بوڑھے کو دھکے مار رہے تھے۔ کرمان آگے لپکے ہی تھے کہ درمیان نے اس سے مار کھا کر کراتے منظور حسین پر نفرت سے مزین نگاہیں مرکوز کیے کرمان کو روکا اور پھر اپنے آدمیوں کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کرتے اس خون میں لت پت مٹی مٹی ہوئے منظور حسین کے سر پر فرعون پر کی طرح تن گئے۔ وہ جو زمین پر بے سود پڑا تھا تب بھی ہاتھ جوڑے فلزا کی ایک جھلک اور اسی کی خیر خبر کو ترس رہا تھا۔ تو نے بیٹی ونی کی ہے یا ننیال روانہ کی ہے جو یہ منحوس تھوبڑا اٹھا کر اپنی درگت بنوانے آ جاتا ہے؟ دوبارہ تو یہاں نظر آیا تو یہی حویلی کے دالان میں تیری قبر بنا دوں گا۔ اب تجھے اس خرافہ کی اگر کوئی خبر یہاں سے ملے گی تو بس موت کی ہی ہوگی۔ درمان حق پر اللہ کا قہر جلد نازل ہوگا، جو اس پہ بس منظور حسین پر اب اپنا پاؤں رکھے ہتک آمیز رویے کی بھی حد کر گیا تھا۔ کرمان شدید افسوس سے یہ ظلم دیکھ رہے تھے مگر ان کی اتنی بھی فوقیت نہیں تھی کہ وہ درمان چودھری اور ان کی سفاکی کو روکتے۔ سائیں قبر بنا دے، میری قبر بنا دے، پر میری فلزا آج بشیر نہ جانے کہاں تھا جو منظور پھر سے اپنی رہی سہی جان لٹانے اس جہنم کی سرحد آیا تھا۔ کیا کرتا وہ بوڑھا مسکین باپ؟ زندگی کی ساری جمع پونجی اور لختے جگر حویلی کو دے کر اب وہ کہاں جاتا، کہاں کس قبر میں زندہ دفن ہوتا کہ اس کا لیرو ولیر جگر رفو ہو گیا تھا۔ مر گئی ہے تیری وہ منحوس ناگن، دفع ہو جاؤ اور اب مجھے دکھائی مت دینا منظورے، ورنہ قسم کھاتا ہوں تیرے سامنے اس کو زندہ جلا دوں گا۔ زمین و آسمان اس ظلم پر کام چاہتے ہیں۔ کیسا پتھر ہے تو درمان حق، تو وقت کے فرعون کو بھی مات دے گیا ہے۔ درمان میں اخلاقیات تو نام کو نہ تھی مگر رہی سہی بھی وہ بھول کر پوری درندہ صفتی سے دھاڑا تو منظور حسین بھی پتھرائے تاثرات کے ساتھ بامشکل کامتی ٹانگوں سے لڑکھڑا کر اٹھا اور ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نہ سائیں، یہ نہ کریے گا، میں دکھائی نہیں دوں گا، جا رہا ہوں سائیں، اللہ کا واسطہ ہے میری فلزا۔ آنکھوں سے اذیت کیسے بہتی ہے، دل کیسے لہو روتا ہے، یہ کوئی اس باپ سے پوچھتا جو اپنی لختے جگر کی ایک جھلک تک کو ترس گیا تھا۔ بات پوری ہونے سے پہلے درمان نے اسے پوری شدت سے دھکا دیا تو وہ پھر سے کچھ دور زمین پر جا گرا۔ اس کے سارے کپڑے گرد اور مٹی سے اٹ کر اسے فقیر سے بھی بدتر بنا چکے تھے۔ درمان چودھری نے تنفر سے اس زمین پر پھونک مار کر سسکتے منظور کو دیکھا اور پیر پٹکتا اندر بڑھا۔ کرمان ان کے جاتے ہی دوڑ کر اس زمین پر پڑے منظور تک پہنچے اور اسے آہستگی سے اٹھا کر کھڑا کیا، مگر وہ شکایت اور غمناکی
جو منظور کی آنکھوں میں تھی وہ کرمان کا کلیجہ بھی کاٹ گئی۔ منظور حسین، تم خود کو مزید ذلیل مت کرو، فلزا یہاں سادان کی حفاظت میں ہے، یہ بات تمہاری تسلی کو کافی ہے۔ کچھ روز صبر کرو، سچائی سامنے آنے تک حویلی سے دور رہو۔ کرمان اس سے درمان کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کر سکے اور کہہ کر حویلی کے سمت بڑھ گئے، مگر اس بوڑھے میں تو جیسے جان پھونک دی گئی تھی۔ وہ آدمی ابھی بھی اسے ٹوکے اور دھکے دے رہے تھے اور اسے حویلی سے نکال باہر کیے دروازہ بند کر گئے، اور وہ جو اتنی مار کے بعد مر جانے والا ہو گیا تھا، دیوار کا سہارا لیے سر آسمان کی طرف کر کے دردناک روتا ہوا چل دیا۔ شکایت اللہ کو لگ گئی تھی، وہ رب اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بلقیس نہ صرف ایک اچھی سگڑ عورت تھی بلکہ اس نے سادان کے حکم کو واقعی سر آنکھوں پر رکھ کے قبول کر کے فلزا کا خیال رکھا تھا۔ اس کے لیے وہ عام ہی صحیح پر نیا لباس لائی تھی جو اس کی بیٹی کا تھا، مگر اس نے ابھی تک پہنا نہیں تھا، اور اتفاق تھا کہ وہ فلزا کے سانولے رنگ کے باوجود اس پر خوب جچتا تھا۔ ہلکی سبز قمیض تھی جس کے دامن پر ہاتھ سے سترنگی دھاگوں سے کڑھائی ہوئی تھی، اور شلوار قمیض کھلے پنچوں والی جس پر کہیں کہیں ایک گول شیشہ دھاگے کے خول میں قید تھا۔ سر کے لیے ایک میرون اور کالی چادر تھی جو فلزا نے سر پر اوڑھ رکھی تھی، اور سر دیوار سے ٹیکے وہ اس باریک گدے والے پلنگ پر جھولی میں پٹی ہوئی بازو رکھے آنکھیں بند کیے نیم دراز لیٹی تھی۔ کل اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ کس نے اس کی کتنی مسیحائی کی ہے، ہاں البتہ آج وہ ہوش میں تھی اور بلقیس کا خود سے نرم سلوک دیکھ کر سکتے میں بھی تھی۔ بچپن سے فلزا کو دو ہی شوق تھے، اچھا پہننے اور اچھا سجنے کا۔ وہ بھلے پکے کندن رنگ کی سانولی تھی، مگر اس کے نئے نقش آج دھلے دھلے ہو کر پہلے سے زیادہ میٹھے تھے۔ اوپر سے وہ لباس اس پر اس کے رنگ پر بہت جچ رہا تھا۔ اس کی لمبی چوٹی بھی اس کے کندھے پر سے ڈھلک کر چادر کی اوٹ سے دکھائی دے رہی تھی جو آج سوری ہوئی گندی تھی۔ اللہ بھلا کرے بلقیس کا جانوروں اور درندوں کی اس فوج میں انسان ملنا ایک کٹھن مگر پیارا معاملہ تھا، وہ بھی یہ سب سادان کے حکم پر کر رہی تھی۔ فلزا کے کانوں کی وہ نگوں والی چھوٹی چھوٹی نئے کھدے ڈیزائن کی بالیاں ہی تھیں جو گھر سے اس کے ساتھ آئی تھیں۔ ایک یہی تو اس کے بابا جان کی نشانی تھی جو اس کے پاس تھی۔ ہاتھ ہلانے پر بھی فلزا کو بہت تکلیف ہونے لگتی تھی، یوں لگتا تھا ابھی بھی بازو پر کوئی انگارہ دھرا ہے، مگر وہ اس نیم بے ہوش سی حالت پر سے اب نکل رہی تھی۔ پر وقت کھانا اور پانی ملنے سے اس کے لاغر وجود میں تھوڑی سی بہتری آ چکی تھی، اور وہ جو مٹی اور دھول کے ساتھ میلے کچڑے خلیے سے ہو کر اس قدرے صاف اور رہنے کے قابل کمرے اور اپنے صاف ستھرے وجود کی تبدیلی بھی محسوس کر چکی تھی۔ خود وہ بہت صفائی پسند تھی، اس کے بابا بھی نمازی تھے اور فلزا خود بھی نمازی تھی، مگر وہ جب سے آئی تھی اس نے نماز نہیں پڑھی اور نہ اسے ہوش آیا تھا، مگر وہ خود پر ایسی نرمی اترنے پر دل سے اللہ کی شکر گزار تھی۔ بلقیس اسے دن کا کھانا تو دے گئی تھی، اور آج فلزا نے مہوم کوشش کیے کھانا خود کھایا تھا۔ وہ اتنے بڑے پلنگ کے باوجود بس تھوڑی سی جگہ پر سمٹی ہوئی تھی، جیسے زیادہ جگہ پر اسے پھر سے سزا کا خدشہ تھا۔ بابا جان کہاں ہیں آپ؟ ابھی بھی اس کمرے کی تاریک سی خاموشی وحشت میں لختے جگر بس اپنے بابا کو پکار رہی تھی۔ شام تک سادان گھر سے باہر آتا تھا اور وہ آج عاقل کو بھی ساتھ لے کر نہیں گیا تھا، بس کچھ دیر وہ ان سب معاملات پر تنہائی اور سازگار ماحول میں سوچنا چاہتا تھا۔ شام وہ واپس آیا تو اسے فلزا کا خیال آیا، جس پر وہ عاقل کو اشارہ کیے زنانہ خانے کے سمت بڑھ گیا۔ دوسری طرف کرمان بھی جلد از جلد اسے یہ ساری بات بتانا چاہتے تھے۔ کیسی ہے وہ اب؟ سادان کمرے تک آیا تو بلقیس جو باہر نکل رہی تھی سادان کے پوچھنے پر وہیں مؤدب ہوئی گردن جھکا گئی، جبکہ سادان کی نظر تھوڑے کھلے دروازے کے پار رخ پھیر کر بیٹھی فلزا پر گئی۔ سائیں اب بہتر ہے، بس کمزوری بہت ہے، اور یہ کہنا تھا کہ وہ بیٹھی رہتی ہے، کتنی بار کہا ہے لیٹ جائے مگر ایک ہی رہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ بلقیس کی بات پر سادان نے حیرت سے اندر دیکھا، جو ابھی بھی نیم دراز سے ٹانگیں سمیٹے بیٹھی تھی۔ وہ شاید پانی لینے جا رہی تھی، تبھی سادان کے اشارے پر باہر نکلی تو سادان محتاط سے انداز میں اندر گیا۔ کل وہ بے ہوش تھی، تبھی وہ بے فکر ہو کر اس کی مسیحائی کرنے میں لگا تھا، مگر آج اس کے ہوش میں ہونے پر سادان اپنے اندر سمٹا ہوا تھا، اور یہ اس کی شخصیت کا ایک اور سنہرا رنگ تھا۔ کیسی ہو اب تم؟ ملائم سی آواز سماعت میں پڑی، مگر وہ ذرا سا رخ سیدھا کیے اس آواز پر بھی آنکھیں نہیں اٹھا پائی اور بس سہمی سی لگی۔ سادان نے یہ بات آج بھی محسوس کی کہ وہ اسے دانستہ اور نادانستہ دونوں نہیں دیکھتی تھی، اور یہ بات سادان کو تھوڑی عجیب سی لگی۔ جو لڑکی نیم بے ہوشی میں بھی حیا میں سمٹی ہو وہ بد کرداری کے کسی درجے میں نہیں آتی، اور آج اس کا نکھرا روپ سادان کو اسے دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کاش وہ آنکھیں بھی اٹھائے اور سادان اسے دیکھے۔ دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زخم پر کچھ دن درد ہوگا لیکن اوپر والی جلد ہے
پر ہونے کے باعث جلد منتمل ہوگا۔ سدان ہنوز اسے دیکھ کر تھوڑا قریب ہوئے، شاید اس کی بازو دیکھنے کو جھکا، مگر وہ اب کی بار خوف کے مارے مزید دیوار میں سمٹ گیا اور سدان بھی فوری اس کی گھبراہٹ بھانپ کر دوبارہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا۔ وہ لڑکی اسے نہ جانے کیسا سمجھ رہی تھی، سدان کو یوں لگا وہ اچانک خوف سے کپکپاہٹ میں مبتلا ہو گئی ہے۔ فضا کو بس یہ پتا تھا کہ یہ بھی دوسرے مردوں جیسا ظالم مرد ہے اور وہ ابھی تک یاور اور اس کے دوستوں کی درندگی اور صفاقی نہیں بھولی تھی۔ سدان کو اس کا خوف اور ڈر دیکھ کر مزید یقین سا ہوا جیسے یہ لڑکی بے قصور ہے اور دل سے شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ تم پرسکون ہو جاؤ، میں بس تمہارا زخم دیکھنا چاہ رہا تھا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ڈرو مت۔ سدان کو پھر سے اپنی سمت جھکتا دیکھ کر وہ پھر سے کانپ رہی تھی، مگر اب وہ اس کی بازو دیکھنے کو جب اسے چھو رہا تھا تو فضا نے مزاحمت نہیں کی، البتہ وہ سر اور نظریں ہنوز نیچے کیے ہوئے تھی۔ سدان نے اس کی پٹی کھول کر زخم کا جائزہ لیا اور پھر سے ویسے ہی باندھ کر فضا کو دیکھنے لگا جو اگلے ہی پل اپنی بازو درد کے باوجود سدان کے ہاتھ سے کھینچ چکی تھی۔ کیا تم بولتی نہیں ہو؟ سدان جو اس کے ساتھ ہی پلنگ پر ٹکا تھا اس سے یوں حد درجہ نٹال اور چپ دیکھ کر گردن اس کی سمت کیے نرمی سے پوچھتے بولا، جس پر ہنوز نہ کوئی تاثرات میں جنبش آئی نہ اس نے خاموشی توڑی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فضا کو وہ اس وقت بس ایک مریض کے طور پر ڈیل کر رہا تھا، کیونکہ سدان کو لگا جیسے وہ دماغی طور پر بھی شدید بیمار اور نڈھال ہے اور سدان کے خیال سے اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ سدان کو وہ کوئی جواب دینے کی سچویشن میں نہیں لگ رہی تھی، تبھی وہ اٹھ کر ایک لمحے کو واپس مڑا جو نہ جانے نظریں کبھی اٹھاتی بھی تھی یا نہیں۔ اس کی بے نور صورت کے باوجود چہرے کی گہری شفاف گندمی رنگت جو ہر دیکھنے والے کو کالی کلوٹی لگتی تھی، سدان کو تو محسوس ہی ابھی ہوئی تھی۔ وہ رنگ، نسل، زبان میں فرق نہ رکھنے والا انسان تھا۔ اچانک ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور وہ پلٹ کر کسی گہری سوچ کے پاتال میں جا ڈوبا۔ لوگ اس کے رنگ کو لے کر اسے برا کہتے ہیں، اوپر سے بدکرداری کا الزام اور اس کا یہ کپکپانا اور ڈرنا۔ نہیں سدان، یہ لڑکی کہیں سے بے حیا اور بے باک نہیں ہے، تمہیں اب ہر صورت اس قتل کی حقیقت جاننی ہوگی۔ کمرے سے باہر نکلتا سدان شدید الجھن میں مبتلا تھا، اس کی کشمکش اور بے چینی فضا سے ہوش میں ہوئی اس ملاقات نے بڑھا دی تھی۔ عاقل بھی سدان کے نکلتے ہی پیچھے ہو لیا اور وہ جو سدان کی موجودگی میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی اب اس سمت دیکھ رہی تھی جہاں وہ گیا تھا۔ وہ کون تھا ایسا مہربان مرد جو اس نے اپنی زندگی میں پس منظور حسین دیکھا تھا؟ فضا معصوم تھی، 18 کا ہونے کے باوجود دوسری چالاک لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے یہ سب اور ایسی کسی اوٹ پٹانگ بات کا علم نہیں تھا، نہ ادراک۔ مگر ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس طرح فضا کو نرمی سے چھو کر پھر ملائم پن سے بات کر رہا تھا، یہ اس نمانی کو ہلا گیا تھا۔ اس نے تو بچپن سے اب تک بابا کے علاوہ سب کی حقارت اور مضحکہ خیزی سہی تھی، تو پھر یہ بابا جیسا دوسرا کون تھا؟ یہ سوال فضا کے معصوم نازک دل پر آج جم چکا تھا۔